اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو عقائد ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں، اس میں توحید والعقیدہ بیان ہوا ہے۔ اس توحید کے اندر پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے میں، الہ ہونے میں وحدانیت، اور اللہ تعالیٰ کی رب ربوبیت میں وحدانیت، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر وحدانیت، یہ سب توحید میں شامل ہیں۔ وہ ہم مانتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آگے پھر یہ قدیم بلا ابتداء، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات وغیرہ بیان ہو رہی ہیں، اور اس سے متعلق پیچھے بات آئی ہے کہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو بظاہر نام کے اندر یا دیکھنے میں وہ ایسی ہیں کہ جو انسانوں میں یا دیگر مخلوقات کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن وہ صرف نام کے اندر ہی ایک جیسی لگ رہی ہیں، یا بظاہر ترجمے میں، دیکھنے میں، الفاظ میں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کوئی بھی اندیک یا کسی اور کی صفت اس کی مثل نہیں ہو سکتی۔ ولا شیء مثلہ، کہ کوئی بھی چیز کسی بھی صفت میں اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہو سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک صفت ہے قدیم بلا ابتداء، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ ویسے قدیم عربی زبان میں پرانے کو کہتے ہیں، کہ جو بہت عرصے سے ہو قدیم، لیکن جو دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں جیسے آثار قدیمہ کہا جاتا ہے کہ یہ آثار قدیمہ ہیں، پرانے زمانے کے آثار ہیں، نشانات ہیں جو میوزیم میں رکھے جاتے ہیں، اور وہ پرانی چیزیں ہوتی ہیں، بہت عرصے سے رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ کچھ عرصہ، مطلب جتنا عرصہ بھی ان کو گزرا ہوا ہے، اس سے پہلے ایسا وقت آیا تھا کہ وہ نہیں تھی اور وجود میں آئی ہے، کی ابتدا ہوئی تھی کسی وقت، اس کے بعد پھر بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے، تو ابھی ہمیں وہ بہت قدیم پرانی نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو قدیم ہے وہ بغیر ابتدا کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت لمبا عرصہ جو گزر گیا ہے انسانوں کے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد، اور اس کے سے پہلے فرشتوں کے پیدا ہونے، اور زمین و آسمان وغیرہ کائنات کو پیدا کرنے، اس وقت سے ابھی تک بہت قدیم زمانہ گزر گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ابتدا ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی پہلے سے ہے، قدیم ہے، اور اس قدیم ہونے کے اندر کوئی ابتدا نہیں ہے، کسی وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ وجود میں آئے ہیں یا ان کی ابتدا ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے وہ۔ دائم بلا انتہا، دائم کا مطلب ہے کہ آئندہ جو چیز ہمیشہ رہے۔ قدیم گزشتہ زمانے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، دائم کہتے ہیں کہ جو چیز دائمی ہے، یعنی ابھی آئندہ وہ ہمیشہ برقرار رہے گی، وہ فنا نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ باقی چیزوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ دائمی ہمیشہ کے لیے ہیں، لیکن وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کسی نہ کسی وقت ختم ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات دائمی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، آئندہ بلا انتہا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کبھی اس کی کوئی ختم ہونے کا یا وجود میں وجود نہ ہونے کا کوئی اس میں امکان نہیں ہو سکتا۔ قدیم بلا ابتدا، ہمیشہ سے ہیں، اور دائم بلا انتہا، ہمیشہ رہیں گے، کبھی ایسی کوئی وقت نہیں آیا پہلے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو، آئندہ بھی کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ کسی کو کہا جاتا ہے کہ ازل سے ابد، ازلی مطلب ہمیشہ سے، اور ابدی آئندہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہ لا یفنا ولا یبید، یہ اسی کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر فنا طاری نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فنا ہو، نعوذ باللہ۔ ولا یبید، اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات ختم ہو سکتی ہے، آئندہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں بظاہر ملتے جلتے الفاظ ہیں،
فنا ہونا، ختم ہونا، لیکن ان میں بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ فنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز خود بخود فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور یبید، بعید کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ہلاک کرنے سے وہ چیز ہلاک ہوتی ہے، کسی کے ختم کرنے سے وہ چیز ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ نہ وہ خود بخود فنا ہو سکتی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی اور ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے لا یفنا ولا یبید، یہ اللہ تعالیٰ کی سلبی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر فنا یا ختم ہونے والی بات، یہ چیزیں طاری نہیں ہو سکتی، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کے اوپر فنا طاری ہونے والا ہے، چیزیں ختم ہونے والی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، جتنی کائنات کے اندر چیزیں ہیں سب فنا ہوں گی، ختم ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ کی ارادے کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لا يكون، دنیا میں کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا الا مگر ما یرید، وہی جو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہو سکتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، ما لم یشاء، جو نہیں چاہتے، لم یکن، وہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لا تبلغه الاوہام ولا تدرکه الافہام، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو صفات کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان تو سکتے ہیں، اس کا کچھ تعارف حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ حقیقت کا ادراک کرنا، یہ انسانوں کی عقل اور فہم سے اوپر کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے وہم، اور نہ ہی جو لوگوں کی عقل ہے، فہم ہے، سمجھ بوجھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کا ادراک کر سکتے ہیں، اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہم کہتے ہیں کہ جو فاسد خیالات ہوتے ہیں، غلط بننے کے اندازے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو نہ بندہ اندازوں سے، فاسد خیالات سے اس تک پہنچ سکتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو وہم ہوتی ہیں ان کی تو ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور نہ فہم، جو صحیح و فکر ہوتا ہے، عقل کے ذریعے سے جو سوچ بچار ہوتی ہے، جو تحقیق ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ ادراک کا مطلب ہے کہ اس کی حقیقت تک پہنچنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اللہ کا کچھ تعارف تو ہو جاتا ہے، کچھ پہچان ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کا نہ کوئی ادراک کر سکتا ہے اور نہ اس کی حقیقت کو کوئی معلوم کر سکتا ہے۔ وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں کے یا مخلوق کے شابہ نہیں ہے۔ نام کہتے ہیں مخلوقات کو یا انسانوں کو، انسانوں کے یا دیگر مخلوقات کے اللہ تعالیٰ شابہ نہیں ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں بظاہر الفاظ میں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو انسان بھی سننے دیکھنے والے ہیں، باقی چیزیں بھی۔ یہ سننے اور دیکھنے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے میں اور بندوں کے سننے میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سننے میں کسی کان کے، دیکھنے میں آنکھ کے، کسی عضو کے محتاج نہیں ہے۔ انسان اور باقی جو مخلوقات ہیں وہ ان چیزوں کی محتاج ہوتی ہے۔ اس طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا وہ ایک حد، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ یہاں تک نظر آتا ہے، یہاں تک سنائی دیتا ہے۔ انسانوں کی تو حد ہوتی ہے کہ ایک حد تک نظر آتا ہے، ایک حد تک سنائی دیتا ہے۔ اور بھی جتنی صفات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بندوں کے مشابہ نہیں ہے۔ بندے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے محتاج نہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ لا يموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو موت طاری نہیں ہو سکتی۔ زندہ ہونے میں باقی چیزیں بھی ہیں، انسان بھی ابھی زندہ ہے اور دوسری چیزیں بھی زندہ ہیں، لیکن ان کے اوپر بعد میں موت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ ہی رہیں گے، کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی۔ قیوم لا ینام، قیوم کہتے ہیں کہ نظام کو قائم رکھنے والے، ساری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے۔ لا ینام، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی
سستی نہیں آتی، کوئی نیند نہیں آتی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ انسان جو کوئی نظام چلا رہا ہوتا ہے تھوڑا بہت اپنے ایک گھر کا یا کسی ادارے کا، کسی کمپنی کا اپنا انتظام سنبھال رہا ہے، تو اس میں بندے کے اوپر تھکاوٹ طاری ہو جاتی ہے، دیر بعد نیند آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے سے ساری کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے، تو کوئی اللہ کے اوپر ایسی تھکاوٹ یا نیند یا ایسی سستی وغیرہ کوئی چیز طاری نہیں ہو سکتی۔ خالق بلا حاجت، رازق بلا معونت۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، لیکن کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی مقصد کے لیے، اپنے کسی فائدے کے لیے، اپنی کسی ضرورت کے لیے انسانوں کو یا دیگر مخلوقات کو پیدا کیا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انسانوں کی دیگر چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صمد، بے نیاز ہے، بے محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ تو اللہ نے جو مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ کی اس میں کوئی حاجت یا ضرورت نہیں۔ رازق بلا معونت، اللہ تعالیٰ سب جو کائنات والے ہیں ان کو رزق دینے والے ہیں، لیکن اس رزق دینے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ ویسے انسان کو اپنے گھر والوں کے لیے روزی کما رہا ہے یا کوئی انتظام کر رہا ہے تو اس میں بندہ بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، مشکلات۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو رزق دے رہی ہیں بلا معونت، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی معاوضے کے، کہ اللہ تعالیٰ سے معاوضہ نہیں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی مشقت اور تھکاوٹ نہیں پیش آتی۔ ممیت بلا مخافت، اللہ تعالیٰ ہی سب لوگوں کو موت دینے والے ہیں، انسانوں کو، دیگر مخلوقات کو، بلا مخافت، اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کسی کو موت دینے میں اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے سے کوئی میرا نقصان کر دے یا اس کے جو باقی عزیز و اقارب ہیں وہ اس کا بدلہ لیں، اس طرح کا کوئی اللہ تعالیٰ کو خوف نہیں ہوتا۔ انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو خوف ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آگے سے مجھے اپنا نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ والے جو ہیں وہ اس کا بدلہ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا۔ باعث بلا مشقت، باعث کا مطلب ہے کہ دوبارہ وہ زندہ کرنے والے ہیں، اٹھانے والے ہیں، بلا مشقت، بغیر کسی مشقت کے۔ قیامت کے دن جتنے انسان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہڈیوں کو اور جسم کے جتنے اجزاء ہیں ان کو جوڑ کر دوبارہ ان کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مشقت نہیں ہوگی، بس اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے یہ سب لوگ زندہ ہو کر دوبارہ اٹھ کر زندہ ہو جائیں گے۔ ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے۔ پہلے تو آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اللہ تعالیٰ خود ہمیشہ سے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو صفات ہیں، سمیع اور بصیر اور علیم اور حکیم، یہ ساری بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ قبل خلق ہی، ساری مخلوقات کو، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی۔ لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہ من صفاتہ، ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی صفات نہیں تھی یا کم تھی، مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان صفات کا وجود ہوا ہے یا ان صفات میں اضافہ ہوا ہے، ایسا نہیں۔ اس طرح ابھی اللہ تعالیٰ کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں، خالق ہونا اور رب ہونا اور رازق ہونا، یہ ساری صفات مخلوقات کو، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ کے اندر اسی طرح یہ صفات پائی جاتی تھیں، اور یہ ہمیشہ سے ازلی صفات ہیں، ابدی ہیں۔ كما كان بصفاته ازلیا كذلك لا يزال علی ابدیا، اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح ہمیشہ سے ہے، صفات کے ساتھ وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ كذلك اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح ابد کی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے، آئندہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مطلب ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ان صفات کے ساتھ متصف ہے، اور آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، موجود ہے، تو ان صفات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات متصف رہے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ دائمی ہونا یا ازلی ابدی ہونا یا صفات کا قدیم ہونا ذات کا، اس کے متعلق جہاں تو بس اتنی موٹی موٹی باتیں مثبت انداز میں بیان کی جا رہی ہیں، باقی بڑی کتابوں میں آپ دیکھیں گے
اس میں آئے گا کہ یہ ساری باتیں کیوں بیان کر رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو فلاسفہ تھے انہوں نے یا معتزلہ وغیرہ دیگر لوگوں نے اس طرح کی بحثیں چھڑی ہوئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ خود تو قدیم ہے ہمیشہ سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ بعد میں ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ خالق نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ جب پیدا کرنا شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ خالق، اللہ تعالیٰ رازق نہیں تھے، رازق ہونے والی صفت نہیں تھی، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو رزق دینا شروع کیا، اس کے بعد رازق، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے ان کے مطلب نظریات تھے، اپنی عقل سے وہ سوچ کر اس طرح کی باتیں بناتے تھے، اس لیے یہ اس طرح کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح ہمیشہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ کے اندر وہ ساری صفات، خالق ہونا، رازق ہونا، یہ بھی ہمیشہ سے ہے، اگرچہ ان کو ان کا بھی ظہور نہیں ہوا۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی صفت پائی جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس صفت کو ظاہر کیا جائے کسی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یہ صفات تو پہلے سے موجود ہے، خالق ہونا یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ ابھی پیدا نہیں کیا تب بھی پیدا کرنے کی طاقت تو اللہ تعالیٰ کے اندر صفت تو موجود تھی۔ رزق دینے والی صفت اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ابھی رزق جو کو دیا نہیں تھا، لیکن اس صفت تو اللہ تعالیٰ کے اندر موجود تھی، اللہ تعالیٰ کو رزق دینے کی قدرت تو تھی، اس لیے اس صفات کے ساتھ تو متصف تھے۔ البتہ ان صفات کا ظہور بعد میں ہوا ہے، جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس خلق کا ظہور ہوا ہے، اس کا نتیجہ سامنے آیا ہے، صفت پہلے سے موجود تھی۔ اسی طرح جب رزق دیا ہے تو رزق، رازق ہونے والی صفت کا نتیجہ یا اس کا ظہور بعد میں ہوا ہے، صفت پہلے سے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ آگے لیس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، اسی بات کی تشریح کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو خالق کا نام حاصل ہوا ہے، ایسا نہیں، بلکہ خالق والی جو صفت ہے یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ متصف تھی۔ ولا بإحداث البریۃ استفاد اسم الباری، ایسا بھی نہیں ہے کہ مخلوقات کو وجود میں لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو باری کا نام حاصل ہوا ہے۔ باری کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کو عدم سے وجود میں لانا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی صفت باری بھی تھی کہ وجود میں لانے والے ہیں، اگرچہ اس کا ظہور پھر بعد میں ہوا ہے۔ لہو معنی الربوبیت ولا مربوبہ ومعنی الخالق ولا مخلوقہ، اس وقت مربوب جن کی تربیت کی جائے، جن کو پالا جائے، وہ نہیں تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے اندر ربوبیت والی صفت پائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو، سارے جہان والوں کو پالنے والے ہیں، ان کے رب ہیں، صفت موجود تھی، البتہ اس کی ظہور بعد میں ہوا ہے۔ مان الخالق ولا مخلوق، مخلوق کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت تھی خالق، پیدا کرنے والا ہونا، اگرچہ اس کا ظہور پھر بعد میں ہوئی۔ كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک یہ نام بھی آتا ہے، یا اللہ کی صفات میں محیی الممیت، محیی الموتى، کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ مردوں کو زندہ کب کیا جائے گا؟ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن ابھی بھی ہم دنیا میں قرآن میں، احادیث میں اللہ کے ناموں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور مردوں کو زندہ کرنے کا ٹائم نہیں آیا، اس کا ثبوت بعد میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، لیکن ابھی سے یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں، مانتے ہیں سب لوگ، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی ہے، اللہ کے ناموں میں بھی۔ اس طرح یہاں پر یہ بات ہے، تو کذالک، اسی طرح استحق اسم الخالق قبل انشائهم، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے اندر خالق والی صفت پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں خالق والا نام تھا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، اس کا پھر ظہور بعد میں ہوا ہے جب مخلوقات کو پیدا کیے۔ ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر، محیی الموتى، اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرنے والے ہیں، ابھی ہم کہہ رہے ہیں دنیا میں، حالانکہ وہ زندہ بعد میں کریں گے قیامت کے دن۔ اسی طرح مخلوقات بعد میں پیدا ہوئی ہیں، لیکن پہلے سے اللہ تعالیٰ کے اندر یہ خالق والا نام اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی۔ ذلك بأنه على كل شيء قدیر، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی جب مخلوقات نہیں تھیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو خلق پیدا کرنے پر قدرت تھی،
رزق دینے پر قدرت تھی، دودھ ملانے پر قدرت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات پہلے سے ہیں۔ کل شیء الیہ فقیر، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے۔ وکل امر علیہ یسیر، اور ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ لا یحتاج الی شیء، اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ کہ قرآن میں ہے لیس کمثلہ شیء، یہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، وہ ہر بات کو سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ جتنے پیچھے عقائد بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے متصف ہے، آئندہ بھی ہمیشہ متصف رہیں گے۔ ان صفات کی ایک قسم کی دلیل اور ان کی بنیاد بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام امور آسان ہیں۔ جو ذات ہر چیز پر قادر ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی، ان چیزوں کی نہ ہونے کے باوجود اس کے اندر وہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ خالق ہونے میں مخلوق کے محتاج نہیں ہے، مخلوق کے نہ ہونے کے باوجود وہ خلق پر قادر ہیں تو وہ خالق ہیں، رزق دینے پر قادر ہیں تو وہ رازق ہیں۔ مخلوق کی اگر احتیاج ہم مانیں گے پھر وہ قادر مطلق نہیں رہیں گے، ہر چیز پر قادر نہیں رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے محتاج نہیں ہے اور ان کی مشابہ نہیں ہے۔ مخلوق یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کسی صفت کے اندر دوسری چیز کی محتاج ہوتی ہے، یعنی کوئی کام کرتا ہے تو وہ فاعل مفعول کا محتاج ہوتا ہے، مفعول ہوگا تو اس پر وہ کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ مخلوق جیسے نہیں ہے، مخلوق کی مثل نہیں ہے، تو وہ اپنی ان صفات کے اندر کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، خالق ہونے میں مخلوق کا محتاج نہیں ہے، رازق ہونے میں مخلوق کے محتاج نہیں۔ آگے خلق الخلق بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اپنے علم کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ آئندہ جتنے بھی حالات آنے والے ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے پہلے سے، کس کو پیدا کرنا ہے، کب پیدا کرنا ہے، کہاں پیدا کرنا ہے، کتنی اس کی عمر ہوگی، کتنا اس کا رزق ہوگا، اس کی انجام کیا ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو آئندہ کے بارے میں پہلے سے علم ہے۔ اس علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس کے اپنے وقت پر اپنی جگہ میں اس کی اتنی عمر کے لیے اسی ترتیب کے مطابق پیدا کیے۔ قدر لهم اقدارا، اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کے لیے کچھ چیزیں مقرر کی ہیں۔ تقدیر کے اندر یہ تو انسان کی پیدائش کب ہوگی اور اس کی اعضاء وغیرہ، جسامت، شکل و صورت وغیرہ کیسی ہوگی، اس کو رزق کتنا ملے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ دنیا میں عزت اس کو ملے گی، ذلت ملے گی، اور وہ بس سعید اور سعادت مند ہوگا یا شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، انجام اس کا کیسا ہوگا، یہ ساری چیزیں تقدیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر دی ہیں۔ ضرب لهم آجالا، اور ان انسانوں کی یا مخلوقات کی اللہ تعالیٰ نے مدتیں مقرر کر دی ہیں کہ کتنی ان کی دنیا میں رہنے کی مدت ہوگی، کتنا ان کا وقت ہوگا، کتنی ان کی عمر ہوگی۔ لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ہر ایک امت کی یا ہر ایک طبقے کی ایک اجل، ایک مقررہ وقت ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو اس سے پھر وہ ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ كل شيء خلقناه بقدر، ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ، ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے، وہ تقدیر پہلے سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ پھر تقدیر جب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھی ہے تو پھر اس تقدیر میں انسان کو کیوں ملامت کیا جاتا ہے اگر وہ برے اعمال کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، اس کو سزا کے دی جاتی ہے۔ اس طرح کے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن آگے پھر تقدیر والا الگ سے موضوع آ جائے گا، اس میں پھر ہم بات کریں گے۔ اب یہ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَفْعَالِهِمْ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ، مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے مخلوقات کے جو افعال ہیں، جتنے انسان پیدا ہوں گے دنیا میں وہ کیا کیا کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ یعنی مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، علم ازلی ہمیشہ سے، اس کے اندر یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ انسان پیدا ہوں گی، کیا وہ اعمال کریں گے، نیک ہوں گے، برے ہوں گے، انجام کیا ہوگا۔ دیگر مخلوقات کا بھی سب اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھا، تو پیدا کرنے سے پہلے ہی کوئی چیز مخفی نہیں تھی۔ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ،
اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ وہ کیا عمل کریں گے تو پیدا کرنے سے پہلے ہی. وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد ان کو اطاعت کا حکم دیا ہے اور اپنی معصیت نافرمانی سے منع کیا ہے. تو جو کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ان کو کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ان کو اوامر کہا جاتا ہے. اوامر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پورا کرنا ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے. جن کاموں کو اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتے ہیں، ان سے ناراض ہوتے ہیں، ان کو نواہی کہا جاتا ہے. نواہی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، نافرمانی سے منع کیا ہے. تو یہ خیر اور شر ہے، خیر کا حکم کیا اور شر سے منع کیا. اور یہی خیر اور شر کے متعلق انبیاء کرام لوگوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں. تو وہ جو خیر ہے اس کا انجام جنت ہے، جنت کی طرف وہ خوشخبری سنانے والے ہوتے ہیں، بشیر بشارت دینے والے ہوتے ہیں. اور شر جو ہے وہ معصیت نافرمانی ہے، اس کا انجام جہنم ہے. تو وہ شر سے اور یہ انجام سے، جہنم سے نذیر خبردار کرنے والے ہوتے ہیں. بشیر اور نذیر یہ انبیاء کی صفات ہے کہ وہ خیر اور جنت کی طرف بلانے والے، بشارت دینے والے، شر اور اس کے انجام جہنم سے نذیر ڈرانے والے، خبردار کرنے والے ہوتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ یہ اوامر ہے ان کا کرنے کا حکم ہے، اور نواہی نافرمانی ہے اس سے منع کیا گیا، اس سے بچنے کا حکم. وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ. جو بھی چیز ہے دنیا کے اندر، جو بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی چیز کوئی وجود میں آ رہی ہے، جو چیز ختم ہو رہی ہے، کوئی اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے. وَمَشِيَّتِهِ اللہ کی چاہت کے مطابق ہو رہا ہے. وَمَشِيَّتُهُ تَنفُذُ. اور دنیا میں صرف اللہ ہی کی مشیت، اللہ ہی کی جو چاہت ہے وہ نافذ ہوتی ہے، وہ چلتی ہے. لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم. بندوں کی بھی مشیت، چاہت تب پوری ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی چاہت اس میں شامل ہو، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق وہ کام ہو، تب وہ کام ہوتا ہے. فما شاء لهم کان. جو بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. وَلَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہی سارا نظام چل رہا ہے، آئندہ بھی چلے گا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے. اور انسان اگر جو کچھ چاہتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ بھی وہ بات چاہے پھر تو وہ بات ہوگی، وہ کام ہوگا. پھر انسان اگر چاہتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں مشیت نہ ہو، چاہت نہ ہو، پھر انسان وہ کام نہیں کر سکتا، وہ کام نہیں ہو سکتا. اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ میں نیک کام کروں، نیک اعمال کروں، یا ایمان لاؤں، اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر اس میں یہ ہو کہ یہ نیک کام نہ کرے، پھر تو انسان مجبور ہو گیا، پھر اس پر تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، ملامت نہیں ہونی چاہیے. اس میں وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آگے تقدیر میں بات آ جائے گی کہ نیکی اور برائی کا اختیار بالکل دے دیا ہے. اختیار میں کوئی بندہ مجبور نہیں ہے. اب ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، اپنے اختیار ہے کہ وہ نیکی والا راستہ اختیار کرے، نیک کام کرے یا برائی کرے. والا کام کرے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت آ جائے گی، اور برائی والا کام کرے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو چونکہ مجبور تو نہیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں پھر آ جاتی ہے. تو بندہ وہ کام اپنے اختیار سے ہی کرتا ہے، لیکن اس اختیار کے اندر پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو وہ کام ہوتا ہے، نہیں ہوتی تو وہ کام نہیں ہوتا. شروع میں چونکہ بندے نے اپنے اختیار سے وہ کام شروع کیا ہے، اس اختیار کو استعمال کیا ہے، اس لیے اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ بندے کے اوپر آتا ہے. نیک کام ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملتا ہے، برا کام ہے تو اس کو سزا ملتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت تو آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا الگ چیز ہے. کہ بندہ اگر گناہ کو کرنا چاہتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے گناہ کرنے کا، اپنی مرضی سے وہ کر سکتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں آ جاتی ہے، وہ اس کا گناہ ہو جاتا ہے. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کرنے پر راضی بھی ہیں، یا اس کے گناہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عمل کا بھی دخل ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا تو صرف نیک اعمال کے اندر ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو ایمان والا نیک اعمال والا راستہ ہے وہ اللہ کی رضا والا راستہ ہے، راستہ اللہ کی ناراضگی والا ہے.
برے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا تو نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ انسان کو اختیار ملا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں برا کام بھی کر سکتا ہے، اچھا بھی کر سکتا ہے، اس لیے جب وہ برے کام کے اسباب اختیار کرتا ہے اور اس میں اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے اس کام کو انجام سب اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس میں اللہ کی رضا تو نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ خوش تو نہیں ہوتے، لیکن جو بندے نے اس کے اسباب اختیار کر دیے یا اس کام کے لیے اپنا اختیار استعمال کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو وجود میں لے آتے ہیں، تو اس کو مشیت کہا جاتا ہے۔ مشیت الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا الگ ہے۔ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں وہ ہدایت دیں، ویعصم، اور اس کو حفاظت کریں اس کی عذاب سے، جہنم سے یا دیگر شر سے، ویعافی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عافیت عطا فرمائے، فضلا، یہ کسی کو ہدایت دینا، کسی کو بچانا، کسی کو عافیت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں۔ یضل من یشاء، اور جس کو چاہیے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، ویخذل، اور جس کو چاہیے اللہ تعالیٰ رسوا کرے، ویبتلی، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے آزمائش میں مبتلا کرے، عدلا، کہ اللہ تعالیٰ کے عدل انصاف والا جو قانون ہے اس کے مطابق یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، کسی کو شر سے، گناہوں سے، جہنم سے محفوظ کرتے ہیں، جس کو عافیت عطا فرماتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا یہ بندے کا حق تھا اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ لازم تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، ایسا نہیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو ہدایت دیتے ہیں، کسی کو گناہوں سے، جہنم سے بچاتے ہیں، کسی کو عافیت عطا فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو گمراہ کرتے ہیں، کسی کو رسوا کرتے ہیں، کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، کوئی ظلم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے گمراہی کے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں، گمراہی کے لیے اور رسوائی کے لیے اپنے اختیارات کو استعمال کیا ہوا ہے، اس کے اسباب اور اختیارات کو استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عدل یہی ہے، دنیا میں قانون یہی ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ مجبور محض نہیں ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں ہیں، جو بندہ جس طرح کا راستہ اختیار کرے گا دنیا میں وہ کر سکتا ہے۔ جو بندہ برائی والا راستہ اختیار کرتا ہے، گمراہی والا اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگر رکاوٹ نہیں بناتے، اس کو ہاتھ نہیں باندھتے، اس کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ عدل کے مطابق اس کو وہ کام کرنے دیتے ہیں۔ کہ عدل ہی یہ کہ اختیار ہے، جو بندہ سیدھا راستہ اختیار کرے تو وہ اس میں جا سکتا ہے، جو برائی والا اختیار کرے تو وہ اس میں جا سکتا ہے۔ اس لیے کسی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے گمراہی والے راستہ اختیار کیا ہے، اپنے اختیار سے گمراہی کے اسباب اس نے بنا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ عدل کے مطابق اس کو اس پر راستے پر چلا دیتے ہیں، اس کو آگے گمراہ کر دیتے ہیں یا رسوا کر دیتے ہیں۔ كلهم يتقلبون في مشیته بین فضله وعدله، جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق چل رہی ہیں، کسی فضل اور عدل کے درمیان۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو اونچا مرتبہ عطا کرتے ہیں، ہدایت اور ایسی عافیت وغیرہ، اور پھر یہ کہ اپنے عدل کے مطابق کوئی بندہ اگر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اس کو چھوٹ دیتے ہیں، احتیاط کرنے دیتے ہیں اپنے عدل کے مطابق۔ تو سب لوگ اسی کے درمیان چل رہے ہیں، کسی پر فضل ہو رہا ہے، کوئی عدل کے مطابق چل رہا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم کر رہے ہوں، زیادتی کر رہے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بلند و بالا ہے اپنے مخالفین سے یا انداد شرکا سے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مد مقابل ہو، ضد مخالف ہو، اور نہ ہی انداد ضد کہتے ہیں شریک کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے نہیں ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر الہ ہونے میں اور کائنات کا نظام سنبھالنے میں یا کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے اور اپنے مخالفین سے بھی پاک ہے۔ ضد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہیں، کوئی مخالف ہو وہ اس کام کو آگے سے روک دے، اللہ تعالیٰ کسی کام کو نہ کرے، کوئی مخالف ہو وہ آگے مطلب اس کے پاس زیادہ طاقت ہو، ایسا اللہ تعالیٰ کے کوئی مخالف نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی رکاوٹ پیدا کرنے والا، کوئی مخالفت کرنے والا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ انداد، اور کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام چلانے میں کسی اور کے محتاج ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر یہ
نظام چلا رہا ہو، ایسا نہیں، کے لیے اللہ تعالیٰ سارے نظام کو سنبھالنے والے ہیں۔ یا رات علی قضائی، اللہ تعالیٰ جس بات پہ فیصلہ کر دیتے ہیں کوئی اور ایسا مخالف یا کوئی اور ایسا نہیں ہے ذرا تکلف جو اس فیصلے کو رد کر سکے، مسترد کر سکے۔ بلا معاقب حکم ہی، اللہ تعالیٰ جس حکم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اس حکم کو ٹانے والا، پیچھے کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بلا غالب علی امر ہی، اللہ تعالیٰ کا جو امر ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی اور بندہ غالب آ جائے، کوئی اور اس کا فیصلہ غالب آ جائے، اس فیصلے کو وہ بدل دے یا اس کو وہ روک دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے فیصلے اور اس کی قضا یہی کائنات میں نافذ ہوتی ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کا اس فیصلوں کے اندر شریک نہیں ہے، کے لیے وہ سارے فیصلوں کے اندر، عوامر کے اندر اور نظام سنبھالنے میں اکیلے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق کچھ ضروری عقائد تھے۔ آمنا بذالک کلہ، ان سب عقائد کے اوپر آپ ایمان لاتے ہیں۔ وایقنا، اور ہم یقین رکھتے ہیں، ان کل من عنده، کہ یہ سب کچھ جو عقائد و نظریات بیان ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں، وہی کے ذریعے سے، اور اسی کے اوپر آپ ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔